آپ سب کو پاسٹر جان کی طرف سے اسلام پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی پاسٹر ڈیوڈ کا بھی شکر گزار ہوں، جس کے وسیلہ سے ہم سب مل کر خدا کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے یہ چینل جتنے لوگ بھی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر، وہ سب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو بھی خدا کا کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آپ کے سامنے بڑی ایمانداری کے ساتھ پیش کر سکیں۔ تو میری طرف سے، میری چرچ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے، آمین۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، پہلا زبور ہے، اور پہلے زبور کی پہلی 2 آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے۔ بائبل مقدس میں ایک ایسا لفظ ہے مبارک کا جو اس آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور یہاں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر، آمین۔ بائبل مقدس میں ہمیں اس مبارک کا جو خدا کے بندہ داؤد کی معرفت ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ مبارک ہیں۔ وہ لوگ جو دن رات شریعت پر دھیان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں جاتے، وہ لوگ جو شریروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، وہ لوگ جو خدا کی ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ آج کی اس دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے بہت نزدیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کی باتیں جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر آ کر کہا کہ میں شریعت کی ان باتوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی یسوع مسیح سے پہلے آئے، انہوں نے شریعت کو پڑھا ضرور، انہوں نے شریعت کو سنا ضرور، لیکن شریعت کو پوری طرح لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ جس طرح آج ہمارے بہت سارے ایسے خادمین ہیں جو اس بائبل کی تعلیم سے ہٹ کر خدا کا کام کر رہے ہیں، بائبل کی تعلیم سے ہٹ کر خدا کا کام کرتے ہیں، بائبل کی تعلیم سے ہٹ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جو کہ سراسر بائبل کے خلاف ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں جن کے بارے میں نہیں کرنا، وہ بھی لوگوں تک لے کر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جن کا دن رات دھیان یعنی دھیان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو متوجہ کرنا۔ دھیان کا مطلب یہ ہے بہت گہرے طریقے سے سوچنا۔ دھیان کا مطلب یہ ہے یعنی ڈیپلی طور پر اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے، نہیں جانتے، تو پھر اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم وقتی طور پر اس کو سیکھ لیتے ہیں، ہم وقتی طور پر اس کو جان لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پر خدا نے اپنے لوگوں کو چنا اور ان کو کہا کہ جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے کرو، جیسے جیسے میں کہتا ہوں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ خدا کے کہنے کے مطابق کیا، لیکن ایک جگہ پر وہ تھوڑی سی غلطی سے اپنے اس سٹیٹس کو، اپنی اس معیار کو وہ بھول گیا، اور اس کا خمیازہ اسے کیا بھگتنا پڑا؟ اس سے وہ اقتدار، وہ جو اس کے پاس اختیار تھا، وہ جو اس کے پاس ایک حکمرانی تھی، اس سے چھین لیا گیا۔ اور خدا نے کہا کہ اب تو میری اس قوم کو آگے نہیں لے کر جائے گا، بلکہ تو ادھر ہی مرے گا۔
اب یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب کے اندر، تو یشوع کو خدا نے یہ بات کیوں کہی کہ اس شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اس کا دھیان رہے؟ یعنی خدا کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے ان شریعت کی باتوں کو پورا نہیں کیا، اب میں تجھے چن رہا ہوں تاکہ تو شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اور حقیقت میں بھی بات یہی ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، تم میرا کلام نہیں سنتے اس لیے کہ تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی کلام سن لیا ہے، حکم لے لیا ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس کو سنا ہے اور سننے کے بعد اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی یہاں پر اگر ہم مبارک کہلاتے ہیں تو مبارک ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا ایبلٹیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم یہاں پر خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے جو شریروں کے راستے میں نہیں کھڑے ہوتے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ یعنی اگر وہاں پر وہ بیٹھیں گے تو وہ خود بہت ان مصیبت کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر پھنس جائیں گے۔ جو خدا کے ساتھ ہے وہ بالکل چینج ہونا چاہیے، جو خدا کے ساتھ ہے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، یعنی وہ پہلے جیسا نہ ہو۔ جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، جب وہ خدا کی طرف آتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں خدا کے ساتھ ہوں، مجھ میں کسی چیز کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں جا کر شریروں کے کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کی ان باتوں کے اندر انوالو ہو چکا ہوں۔ اگر میں ٹھٹھا بازوں کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر مذاق کر رہا ہوں، پھر میرا تو ان کا کچھ فرق نہ ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے مبارک کہلانا ہے خدا کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی، تو پھر ہمارے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، ہم تبدیل ہوں، ہمارے اندر ایک ایسا چینج آئے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھ سکیں، ہم پہلے جیسے نہ رہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر دکھائی دیتی ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے، کلام پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، کلام سیکھتے ضرور ہیں لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں، کلام کے لیے وہ دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہر ایک چیز بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ بائبل مقدس ہمیں دن رات اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ پڑھنا ہے اور پھر سننا ہے، پھر اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ کلام مقدس ہمیں بار بار اس کے لیے تنبیہ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو ضرور ہے ہم خدا کی اس بات پر غور کریں، کلام کو پڑھیں اور سنیں اور جانیں اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں، تو خدا آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔